یہ ایسا مسئلہ ہے جو ہر دور میں بار بار بلکہ ہر دور میں کیا، ہر سال، ہر مہینے، ہر وقت آتا رہتا ہے، ہر وقت آتا رہتا ہے. اور اسپیشلی جو ہماری آڈینس ہے جن سے ہم بات کرتے ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی لیول پہ، آئی مین دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. کیونکہ اکثر اصل میں نا ہمارے جب ہم بڑے ہو رہے تھے نا تو اس ٹائم پہ ہمیں تو نہیں کوئی بندہ ملا بتانے کے لیے کہ بھائی بیٹا یہ صحیح، یہ ٹھیک طریقہ ہوتا ہے، یہ غلط ہوتا ہے، یہ ایسے ہے ویسے. ہم لوگوں نے تو ٹرائل اینڈ ایرر پہ کیا ہے، اور جو بھی تھا وہ دوستوں سے ہی سیکھتے تھے، کیونکہ ہماری تو اتنی مجال نہیں تھی کہ امی ابو سے جا کے بات کریں کہ ابو مجھے پیار ہو گیا اور اب مجھے بتائیں میں کیا کروں اینڈ what to actually do about it. But now what's happening is کہ اسکولس، کالجز، یونیورسٹیز میں اکثر میں نہیں بھی منایا جاتا، جو بہت ہی ایک اچھی بات ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی جو فارن قسم کی فیسٹیولز اور ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہم انڈورس نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود کئی یونیورسٹیز میں اور کالجز، اسکولز میں منایا بھی جاتا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ایونٹس میں وہ جو لڑکے لڑکیوں کے بیچ میں ایک تھوڑا سا وہ بیریئر ہوتا ہے نا، شرم کا، حیا کا، وہ اکثر ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ جو آپ نے ایکٹیویٹی کروائی ہوتی ہے اس ایونٹ کے، فیسٹیول کے نام پہ، تو اس میں لوگ اکثر وہ کرتے ہیں. تو پہلا سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ پیار ہی تو ہے، آپ پیار کے دشمن، یار آپ مولوی ہو، آپ لوگوں کا نا آپ کی سوچ بڑی دقیانوس ہے، آپ پیار کے دشمن ہو. یار ایک تو کہتے ہو یہ ہم جنس پرستوں کے پیچھے پڑ جاتے ہو آپ لوگ کہ یار یہ ایل جی بی ٹی، اب وہ ایل جی بی ٹی نہ بھی ہو، لڑکا لڑکی ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں، وہ آپ آپس میں پیار کرنا چاہتے ہیں، ادھر بھی آپ آ کے ٹانگ اڑا دیتے ہیں کہ یار یہ بھی خراب ہے. تو پھر ہم کہاں جائیں، کہاں سر ماریں اپنا؟ اصل میں سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ پیار ہو یا نفرت ہو یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہوں، یہ تو انسان کی نیچر کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہیں. اب ان چیزوں کا جو استعمال آپ سمجھ لیں یا ان کو رائج کرنا سوسائٹی میں، وہ ہر چینل کے تھرو ہو سکتا ہے. وہ کچھ صحیح چینلز بھی ہیں، کچھ غلط چینلز بھی ہیں. تو جس اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہیں، انسان کو پیدا فرمایا اور پورا ایک سسٹم بنایا ہے، اسی نے یہ چیزیں بھی بتائی ہیں کہ آپ نے اپنی ان چیزوں کا استعمال جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے معاشرے میں. ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا بہترین چیز جو ہے وہ نکاح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان جو بہترین چیز ہے جو کہ ہو سکتی ہے وہ نکاح ہے. سو دیٹس دی اونلی وے. اب جہاں تک یونیورسٹیز، کالجز کی بات ہے، تو یہ بھی تو انیویٹیبل ہے کہ آپ لڑکے اور لڑکیوں کو اکٹھا ایک ہی کمرے میں رکھ دیں اور ان کو کہیں کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا نہیں ہے اور پیار محبت نہ ہو اور اس طرح سے چیزیں نہ ہو. تو یہ بھی ایک امپاسبل سی چیز لگتی ہے. کیونکہ دیکھیں اس بارے میں جب قرآن میں بھی حکم آتا ہے، جیسا کہ ہمیں پتہ ہی ہے، تو یہ نہیں آتا کہ یہ چیزیں نہیں کرنی آپ. یہ چیز آتی ہے کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا. کیونکہ یہ اتنی وہ ہوتی ہے نا کہ کیا کہنا چاہیے اس میں اتنی کشش ہے، انفلیمیبل ایک چیز ہوتی ہے نا کہ وہ اتنی جلدی آگ پکڑ لیتی ہے کہ اس کے آپ اگر قریب بھی جائیں گے تو وہ ایک دم بھڑک اٹھے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان چیزوں کو دور رکھنا ہے. ہماری پہلی غلطی یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو بہت زیادہ ایک دوسرے کے پاس رکھا ہوا ہے. اور پھر جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ مسلمانوں میں ایمان تازہ کرنے کے لیے ہر ویک جو ایک جمعے کا دن آتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک اجتماعیت ہوتی ہے، سب ملتے ہیں اور ایک وہ خطبہ ہوتا ہے بڑا جاندار سا جو کہ ایمان کو جگا دیتا ہے. اسی طرح یہ ایک کفار کا بھی نظام ہے. ہر سال ویلنٹائن ڈے آتا ہے کہ وہ آپ والی بات کہ جو تھوڑا بہت بیریئر تھا بھی نا، شرم و حیا تھوڑی بہت تھی بھی، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ دن آتا ہے. اور اس دن اور زیادہ دھڑلے سے جو چیزیں نا منائی جاتی ہے. تو مسلمان معاشرے میں اس طرح کی چیزوں کا ہونا، اچھا یہ آپ نے بڑی سی بات کی کہ دیکھیں جو اسکولوں کے اندر جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے، یعنی لیٹس اسٹارٹ فرام دیٹ. ہوتا کیا ہے کہ ویسے اگر آپ کوئی، اگر لیٹ سپوز کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے نا، اس کو آپ کہتے ہو کہ آپ ڈرگز نہ لیا کرو، تو وہ ڈرگ ایڈکٹ تو چاہتا ہے ڈرگ لینا. فار ایگزامپل وہ ہیروئن کا نشہ کرتا ہے، تو وہ ڈرگ ایڈکٹ تو چاہتا ہے کہ میں ہیروئن لوں، لیکن ہیروئن تو نہیں چاہتی کہ وہ ڈرگ ایڈکٹ کو کی زندگی میں آ جائے. ہیروئن کی تو کوئی فیلنگز نہیں ہے نا. بالکل. تو جو لو ہے وہ ون وے ہے، یعنی اٹس ناٹ دیٹ دا ہیروئن اور دا ڈرگ آلسو وانٹس دا پرسن. بٹ ناؤ ان اے ریلیشن شپ جہاں پہ آپ نے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جہاں پہ مرد اور عورت ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء میں کہ حب الشہوات میں سب سے پہلی کیا چیز ہے، یعنی سب سے پہلے النساء. تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ مردوں کی بھی اٹریکشن ہے عورتوں کی طرف، اور عورتوں کی بھی اٹریکشن ہے. یعنی جتنی شدت سے مرد وہاں پہ چاہ رہے ہیں، ادھر سے وہاں وہ بھی چاہ رہے ہیں. اور اوپر سے آپ نے وہ انوائرمنٹ بھی بنا دیا ہے، دونوں موجود بھی ہیں. ٹھیک ہے، اسائنمنٹس، پروجیکٹس بھی اکٹھے کرنے ہیں آپ نے، اوپر سے دونوں کے پاس فونز بھی ہیں، انٹرنیٹس بھی ہیں، اسنیپ چیٹ ہے، انسٹاگرام ہے، سب کچھ. اور جو فائنل چیز ہے جو کہ سب سے غلط کام ہے، اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ نہیں کرنا آپ نے. ہاں یہ باقی سارا الاؤ کر دیں. یہ سب آپ کر سکتے ہیں، بلکہ باہر تو وہ کہتے ہیں وہ اینڈ تک کر سکتے ہیں، بس پریگننٹ نہیں ہونا آپ نے. اس لیے وہ کانٹرسیپشن سیل کرتے ہیں. وہی کہتے ہیں آپ نے جو مرضی کرنا ہے آپ کریں، اور اللہ معاف کرے ایسی سوچ ہمارے یہاں پہ نہ آئے. ویسے میں کل ایک انسٹیٹیوٹ میں گیا ہوا تھا، ایک بڑا اچھا اور بہت ہی پریسٹیجس
ایک انسٹیٹیوٹ ہے, ایک کالج ہے, اسکول ہے, اور وہاں پہ میری ٹاک ہوئی تھی اسی ٹاپک کے اوپر, پیار, عشق اور محبت کے اوپر. اور آئی واز ویری پلیزنٹلی سرپرائز ٹو سی کہ جو وہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں تھے, ان کا جو ڈیکورم تھا اور جس طرح سے انتظامیہ نے ان کو مینیج کیا ہوا تھا وہ باقی اداروں سے بہت اچھا کیا ہوا تھا. اور دوسرا یہ کہ جو ٹاک بھی ارینج کی تھی انہوں نے کہا تھا انہیں کو یہ ذرا ڈوز دیں. اور میں نے ان سے جو ہے نا اسٹوڈنٹ سے سب سے پہلی بات یہ کی کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگ بہت خوش ہوں گے اس بات سے کہ آج آپ کے 3 پیریڈ جو ہیں وہ اسکپ ہو گئے. سب کیونکہ ہمیں بھی اسکول میں نا یہ بڑی خوشی ہوتی تھی کہ پیریڈ آف ہو گئے ہیں. اور اب میں نے کہا مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کتنے لوگوں کا آج ٹیسٹ تھا اس پیریڈ میں. تو کچھ بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ آج ٹیسٹ تھا, اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ آگے وہ ٹیسٹ گیا آج. تو ایک تو یہ بڑی خوشی ہوتی تھی. دوسری بات یہ کہ مجھے یاد ہے اپنے اسکولنگ ٹائم میں نا, جب بھی کوئی, ویسے تو کوئی موٹیویشنل اسپیکر کبھی آئے نہیں, لیکن اگر کوئی کبھی ایونٹ ہوا, ٹھیک ہے, کوئی ایونٹ ہو گیا, کوئی ویلنٹائن ڈے سیلیبریشن ہوئی, یا کوئی اینول ڈے ہو گیا, یا کسی جگہ پہ ہم کوئی پریکٹس کر رہے تھے, اچھا اس ایونٹ وہ جو دن ہوتا تھا نا وہ مجھے کبھی نہیں بھولا. یعنی کہ ہمیں یہ بھول جاتا تھا کہ ریگولر ڈے ٹو ڈے کلاس میں کیا ہو رہا ہے, لیکن جو اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں نا یہ پورے آپ کے سال کی ہائی لائٹ ہوتے ہیں اور آپ اس کو یاد رکھتے ہو. بالکل اسی طرح سے اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں اسکولوں میں جب یہ ویلنٹائنس ڈے منایا جاتا ہے, اس کی کوئی چھوٹا ایونٹ نہیں ہوتا, وہ ان کے نا دماغوں میں بڑا پکا بیٹھ جاتا ہے. کیونکہ اس دن کے بعد سے نا وہ جو کہتے ہیں نا ایک چاکا ہوتا ہے وہ مرد و عورت کے بیچ میں, وہ اتر جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ وہ اس شرم و حیا کی طرف آپ نہیں گئے, کیونکہ اس دن نا کچھ سم تھنگ ڈفرنٹ ہیپنڈ, اینڈ ناؤ یور ریلیشن شپ چینجڈ ود دا گرلز ان یور کلاس, رائٹ, اینڈ فار دا گرلز دا بوائز ان دا کلاس. یا آپ کا ایک اینول ڈے ہوا جہاں پہ آپ کو کہا گیا کہ آپ نے, ویسے آپ لوگ بڑے سیپریٹ رہتے تھے, ڈفرنٹ چیزوں کو مینیج کیا ہوتا, لیکن جب وہ ایک اینول ڈے ہوا اس میں انہوں نے آپ کو کہا کہ اب آپ نے ڈانس بھی کرنا ہے ساروں نے مل کے ساتھ, اسٹیج پرفارمنس کرنی. اب وہ بھی جو ڈے ہے نا وہ بڑا پینیکل ڈے ہوتا ہے, بیکاز اس کے بعد سے اب وہ ریلیشن شپ نہیں رہا. سو ہم جو ہیں یوتھ کلب میں ہم کیا کرتے ہیں, جب ہم نے کائنڈ آف کیا کیا, اسی ماڈل کو کائنڈ آف ریپلیکیٹ کیا بٹ پازیٹیو میں کیا, کہ نارمل ڈے چل رہا ہے, نارمل ڈے میں ایک موٹیویشنل اسپیکر آتے ہیں, بات کرنے کے لیے آتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں جب اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں, سو آئی کین انشاءاللہ گارنٹی کہ وہ دن ان کی زندگیوں میں, ان کے اسکول لائف میں, ان کے کالج یونیورسٹی لائف میں بہت ایک ہائی لائٹ کے طور پہ آئے گا. اینڈ آفٹر دیٹ ڈے سم تھنگ ول چینج ان دیئر لائف, چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ جو چینج آپ نے کریٹ کیا ہے وہ بہت بڑا چینج کریٹ کیا ہے یا تھوڑا کیا ہے. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں بڑا ہی ہوگا, لیکن جو بھی ہے نا اس کے بعد دے ول ناٹ بی ایبل ٹو لیو ان دا سیم وے اگین, بیکاز ہم نے کچھ ایسی انفارمیشن ان سے شیئر کر دی ہے زندگی گزارنے کے اعتبار سے, ریلیشن شپس کے اعتبار سے, کہ اب ان کو نا اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. سو آپ نے جو بات کی, اب میں اسی کا سوال آگے لے کے چلتا ہوں خرم آپ کی طرف, کہ اب ایک لڑکا ہے, آپ نے کہا جی نکاح از دا بیسٹ آپشن فار دوز ہو لو ون اندر. اب ایک لڑکا ہے او لیولز میں پڑھتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی میں او لیولز میں, بھائی ابھی میں نے اے لیولز کرنا ہے, پھر میں نے بیچلرز میں جانا ہے, پھر میں نے ماسٹرز کرنا ہے, پھر جا کے جاب کرنی ہے, تو یار میں ابھی پیار تو مجھے ابھی ہوا ہے نا, آئی ایم ان لو وتھ سم ون, اینڈ وی نو کہ ہارٹس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اس دین پر قائم رکھنا. اب او لیولز کا ایک لڑکا ہے, اس کو پیار ہو گیا ایک لڑکی کے ساتھ, اور لڑکی کو بھی اس سے پیار ہوا ہے. ناؤ واٹ از اے پرسن سپوز ٹو ڈو ان دس کائنڈ آف سچویشن؟ آپ ذرا اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. اچھا جی, ایک تو نا میں نے اپنا آبزرو بھی کیا, اور ہماری پچھلے دنوں ڈسکشن بھی ہو رہی تھی کہ یہ جو بہت ینگ ایج میں نا 15 16 17 18 میں ہماری نا لو کی ڈیفینیشن بڑی وہ ہوگی ہوئی عجیب سی. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ ٹرو لو از. ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ جو اٹریکشن اور جو انفیچویشن ہوتی ہے نا, اس کو ہم نا لو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. تو کبھی کبھار تو بہت ینگ ایج میں جو یہ ہو رہا ہوتا ہے نا کہ اٹریکشن کی بیسس پہ مجھے محبت ہوگی. وہ کسی بھائی نے اسے سوال کیا کہ آپ نے جو سوال کیا نا اسی طرح انہوں نے کہا میں نے ایک لڑکی کو دیکھا اور مجھے سے محبت ہوگی, اب میں اس کو اپروچ کیسے کروں؟ ہم نے کہا یعنی کہ اپروچ کرنے سے پہلے صرف دیکھنے سے ساتھ آپ کو سچی محبت ہوگی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایکسٹریم ہے نا اس کو بھی تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے. ایک سیکنڈ میں اس میں تھوڑا ایڈ کر دیتا ہوں کہ آپ کی یہ باتیں نا دانیال بھائی کو بڑی پسند آ رہی ہوگی. اس کی وجہ یہ کیونکہ یہاں پہ ڈیفینیشنز کی بات ہو رہی ہے, جس طرح وہاں پہ جا رہا ہے نا آج کل انٹرسیکس کیا ہوتا ہے, تو خنسا کیا ہوتا ہے, تو ٹرانسجینڈر کیا ہوتا ہے, تو یہ تو آپ نے کہا نا کہ ایک ہوتا ہے لو, ایک ہوتا ہے انفیچویشن, ایک ہوتا ہے کرش, ایک ہوتا ہے لسٹ, یو نو دیر آر سو مینی ڈفرنٹ ورڈز آؤٹ دیئر. سو تو آپ نے کہا کہ ایک تو آپ نے بات بتائی ہے کہ مطلب جب آپ کہتے ہو کہ جی مجھے سچا پیار ہو گیا, مے بی اٹس ناٹ سچا پیار. ایز اے میٹر آف فیکٹ مارک ٹوین جو ہے نا وہ کہا کرتا تھا کہ لو سیمس ٹو بی دا سوئفٹسٹ بٹ اٹ از دا سلوسٹ آف آل گروتھس. اینڈ ہی سیڈ, یہ میں نے نہیں کہا, کسی مفتی صاحب نے نہیں کہا, ہی سیڈ نو مین اور وومن نوز واٹ ٹرو لو از until they have been married for a quarter of a century.
یعنی وہ یہ مارک ٹوین کہہ رہا ہے کہ کسی حضرت کا کلام نہیں ہے. مارک ٹوین کہہ رہا ہے جس کو آپ سارے مانتے ہیں لبرل چبل سارے, وہ کہہ رہا ہے کہ سچا پیار جو ہے نا وہ 25 سال سے پہلے چندہ بات بھی نہ کرنا کہ تمہیں سچا پیار ہوا, کیونکہ جب آپ کی شادی کو 25 سال ہو گئے نا دین وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ کہ بھائی تم نے, کیونکہ لو مینز سیکریفائس, لو مینز کمٹنگ, لو مینز لائلٹی, لو مینز اپنے سے ابو اینڈ بیونڈ کرنا کسی کے لیے, یہ تو پیار ہے. تو صرف کسی کو دیکھا اور آپ امپریس ہو گئے اور آپ نے کہا واو دس از لو, مے بی اٹس ناٹ. ایون ابن القیم جب ایکسپلین کرتے ہیں نا لو کی اسٹیجز کتاب میں, تو ان کا ہائیسٹ فارم آف لو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے, اور انہوں نے جو اسٹیجز بتائی ہوئی ہیں نا, تو مطلب چوتھی پانچویں اسٹیج میں آ رہا ہوتا ہے کہ جو آپ نے بات کی نا کہ یو ولنگ ٹو سیکریفائز, پھر اس سے اگلی اسٹیج ہے آپ اپنی جان دینے کو بھی تیار ہو, اور ہائیسٹ فارم آف لو یہ کہ آپ اپنا سر بھی آپ سجدے میں اللہ تعالیٰ کے لیے گزاریں. سو یو ڈونٹ ڈو دیٹ فار اینی ادر ہیومن بینگ, اینڈ دیٹ کمز فرام انر, کہ اب آپ مطلب اگلے کے لیے نا بالکل ولنگ ٹو ڈو اینی تھنگ, اور ہمارے لیے ہائیسٹ فارم آف لو صرف اللہ کے لیے. اور وہ جو آپ نے بات کی جو لو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتا ہے. سو آپ شادی کرتے ہیں کسی کے ساتھ, یو وداؤٹ میٹنگ سم ون, وداؤٹ سیکریفائزنگ فار سم ون, یہ لو کی ایکچوئل لو کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. اچھا ایک چیز تھوڑی سی میں آپ ہی کے فیلڈ کی بات کر رہا ہوں, وہ یہ کہ ہائیسٹ فارم آف لو از ورشپ, رائٹ, یعنی جو ہائیسٹ مقام ہے, یعنی پیار کا جو سب سے اینتھ مقام ہے نا عبادت, وہ کہ آپ عبادت کر لو. نا آن دی ادر سائڈ آپ نے پتا ہوگا, یعنی ہم اپنے دور زمانے جاہلیت میں نا بہت سارے انڈین گانے شانے, ان کے اندر نا یہ عبادت کا لفظ کہ تیری پوجا کی ہے, تیری عبادت کی ہے, تیرے آگے سجدے کروں فلاں کروں, یعنی یہ وہ ایگزیجریشن کرتے ہیں نا. پوئٹس کا کام کیا ہوتا ہے, غزل لکھنے والے, پوئٹری لکھنے والے, وہ ایگزیجریٹ اتنا کرتے ہیں کہ وہ پوجا, سجدہ, بندگی, عبادت یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اور آپ دیکھو کہ although ہمارا فار ایگزامپل ہمارے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں جن کو بہت لوگ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فار ایگزامپل لیورپول ہے, اسٹیون جیرارڈ اگر آ رہا ہے پچ پہ, یو ول فائنڈ کہ پیپل آر ڈوئنگ دس, رائٹ. یہ اب میسی کے لیے ویری کامن تھنگ, یا دے ول پورا اسٹیڈیم کر رہا ہوتا ہے, پورا اسٹیڈیم میسی کے لیے کرے گا, کرسٹیانو رونالڈو کے لیے کرے گا, دے آر ایکچولی باؤنگ بفور ہم. ابھی کہتے ہیں نا, اب ایکچولی میں 2 ایگزامپل ہیں اس کی. میراڈونا جو تھا اس کا ٹائٹل ہی اس کو بولتے ہی گاڈ تھے, ٹھیک ہے. ٹینڈولکر, سچن ٹینڈولکر جو تھا, اس کی ایکچولی میں آپ کو پتا ہے انڈیا کے کچھ حصے میں بت بنائے ہوئے, ٹینڈولکر کی شکل کے بت بنائے, اس کی پوجا ہوتی تھی, مطلب پرانے, اب تو نہیں شاید ہوتی ہو, لیکن جب وہ کھیلتا تھا اس ٹائم پر. سو یہ آف ہائیسٹ فارم آف, وہ اتنے پاگل ہو جانا کہ وہاں چلے جانا. تو جو آپ نے کہا نا ہماری ہائیسٹ فارم آف لو اللہ کے لیے ہے, اور وہ عبادت کی شکل میں نظر آتی ہے. ہم لوگ انفارچونیٹلی وہی بات ہے کہ اگر دل میں اللہ کی محبت نہ ہونا, اور اگین جب اللہ کی محبت ٹاپ پہ ہوتی ہے نا, دیٹ مینس دیٹ یو وانٹ ٹو, عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کر رہے ہیں. سو اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری سے آپ باہر جاؤ گے نہیں. سو یو لو جو اللہ تعالیٰ, اس کے بعد کیا آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سو آپ آٹومیٹکلی اگر آپ کسی لڑکی کے عشق میں اتنے زیادہ اپنے آپ کو کر دیں گے نا, تو یو ول ڈو واٹ شی سیز اور یو ول ڈو واٹ ہی سیز, ادھر وے. سو آٹومیٹکلی آپ اسلام کی باؤنڈریز کو توڑنا شروع کر دیجیے. تو آپ نے خیر جو ایکچوئل سوال تھا کہ اپروچ کیسے کیا جائے, اگر آپ کو واقعی چلو جی کوٹ آن کوٹ سچی محبت ہو گئی ہے, یو تھوڑے سے آپ میچور ہو گئے ہیں, کچھ ٹائم گزر گیا, آئی تھنک دا بیسٹ ہے اس بجائے لڑکی کو اپروچ کرنے کے اس کے والد کو اپروچ کریں, پہلے اپنے پیرنٹس کو اپروچ کریں, اسے کہیں یار دس از اے سینیریو, آپ جا کے ان کے پیرنٹس سے بات کریں. اور دوسرا جو فائنینشیل والی چیز ہے وہ آپ نے جو مرد ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. ناؤ اٹ ویریز فرام فیملی ٹو فیملی ڈائنامکس. کیا ہے, کیا وہ لڑکی جو آ رہی ہے اپنے گھر سے اٹھ کے, جو از شی آلسو ولنگ کہ ہاں یار ابھی تو مجھے پتہ ہے یہ لڑکا جو ہے یہ کچھ خاص کماتا تو نہیں ہے, تو میں نے روٹی 2 وقت کی روٹی پہ گزارا کرنا ہوگا, فی الحال کوئی پارٹی ماحول نہیں شروع ہو جائے گا جو میرے اپنے گھر میں. نہیں, اے لیول میں اس کی شادی ہو تو نہیں سکتی ویسے وہ بھی معاشرہ بنا ہوا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے, مجھے خبر آئی تھی کچھ عرصہ پہلے, وہ جو ایک 17 ایئر کا لڑکا تھا, اس نے 18 سال کی لڑکی سے شادی کی تھی, اور سم تھنگ لائک دیٹ, رائٹ. تو اس طرح کی ایگزامپلس ہیں. لیکن چلیں اگر وہ نہ بھی ہو نا, اس طرف اتنا آپ جلدی نہ بھی کریں, تو کم از کم نا آپ اپنے اگر پیرنٹس کو انوالو کر لیتے ہو نا, تو کیا ہوتا ہے کہ بات ہو جاتی ہے, اور آپ کائنڈ آف مینٹلی سکون میں ہوتے ہو کہ یار میری فیملی کی نا ان سے بات چل رہی ہے, تو پھر آپ ٹینشن نہیں لیتے, پھر آپ پڑھائی پہ توجہ دیتے ہو کہ یار میری بات ہوئی, اب مجھے کوئی خود سے وہ پیار کی پینگے چلانے کی ضرورت نہیں ہے, دیر از سم تھنگ ہیپننگ, بیک اینڈ پہ کام چل رہا ہے, الحمدللہ اچھی بات ہے, تو مجھے اپنا فوکس کرنا چاہیے. بلکہ زور زیادہ ہو تو نکاح کی ضرورت. ایگزیکٹلی میں یہ کہنے لگا تھا, کچھ کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے, او لیول بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے 15-16, لیکن 18-19 سال میں اگر کچھ لوگ, آج کل لوگ کمانا بھی شروع کر دیتے سائڈ انکم. میں انفیکٹ 1-2 لڑکوں کو جانتا بھی ہوں, یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, ڈوئنگ ادر اسٹف, ساتھ پارٹ ٹائم جابس کر کے کما رہے ہیں, سائڈ ہسلز ہوتے ہیں نا. ہاں سائڈ ہسلز وغیرہ. تو اس میں یہ بھی کیس آ جاتا ہے کہ آپ ماں باپ دونوں اگر ایگری ہو جاتے ہیں, لیٹ سے ان کے ماں باپ بھی, اندر ماں بھی دونوں کہتے ہیں ہاں یار ٹھیک ہے رشتہ ٹھیک لگ رہا ہے, تو نکاح کر لیں. نکاح کر کے رخصتی کا ٹائم سال لے لیں, 1.5 سال, اور اس میں پلان آؤٹ کر لیں کہ یار اچھا شادی کے بعد یہ کس طرح رہیں گے اکٹھے, فائنینشلی کس طرح چیزیں مینیج ہوں گی, لڑکے نے کیا کرنا ہے, لڑکی کیا کرے گی, پڑھائی بلا بلا, وہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر کے آپ لوگ پھر اس کو چلائیں. بٹ اوبیسلی
اس میں اگر خدا نخواستہ پیرنٹس نہ کر دیں دین آپ کے پاس پھر یہ چوائس نہیں ہے کہ آپ بغاوت کر جائیں اور کہیں نہیں میں تو ملوں گا اور میں تو کروں گا. اچھا یہ بتائیں دانیال بھائی, پیرنٹس کو کیا نصیحت کریں اگر بچے جو ہیں فار ایگزامپل ایک ایسے انوائرمنٹ میں, آپ کو پتہ ہی ہے آپ بھی یونیورسٹی سے ہو کے آئے ہیں, یونیورسٹی کے حالات آپ کو پتہ ہی ہیں آج کل, تو مطلب ہر جنریشن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یار وہ ایک لیول اور آگے بڑھ گئے, ایک لیول اور آگے بڑھ گئے. تو پیرنٹس کو آپ کیا نصیحت کریں گے کہ اگر ان کا بچہ جو ہے وہ ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میرے لیے اپنی آپ کو ڈیزائرس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے, مجھے کوئی پسند بھی ہے, میں چاہتا ہوں کہ میری آپ بات آگے چلائیں, کچھ کریں, تو پیرنٹس کیا کریں؟ اس کو سیدھا سیدھا شٹ اپ کال دے دیں یا کوئی اس کی بات کو انٹرٹین کریں یا اسے کہیں پڑھائی پہ توجہ دو, یا کیا کیا کرنا چاہیے؟ جی ریا بھائی دیکھیں, پہلے تو ایک بنیادی جو اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ایک چیز سے منع کیا وہاں پر فطرت کا راستہ بھی دکھایا ہے. اس معاملے میں فطرتی راستہ نکاح ہے جیسا انہوں نے ذکر کیا. اور پیرنٹس کو تو ہمارے ہاں پر پاکستان کے اندر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے جو اولاد ہے اس کے ساتھ اس حوالے سے بڑا یعنی نرم بھی ہونا چاہیے اور بڑا ایک طرح سے نا اکوموڈیٹنگ بھی ہونا چاہیے, بچوں کی بات سننی چاہیے کیونکہ وہ آپ کی بچے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ اگر ان کے ساتھ اتنا گیپ رکھیں گے اور اتنا ان کے اندر خوف ہوگا کہ وہ آپ سے بات نہ کر سکیں تو وہ یقیناً غلطی کریں گے. بلکہ اس میں لڑکیوں کے بارے میں یہ بات, یہ پچھلے دنوں میں ایک وہ اقرار الحسن کا ایک آتا تھا نا شو, پہلے سر عام شاید اب بھی آتا ہے, اس کی ایک پرانی ایپیسوڈ میرے سامنے آ گئی یوٹیوب میں, وہ میں دیکھ رہا تھا تو دارالامان کا وہ شاید وزٹ کر رہے تھے جہاں پر بے گھر عورتوں کو پناہ دی جاتی ہے. تو وہاں پر زیادہ تر ینگ لڑکیاں تھیں اور زیادہ تر ینگ لڑکیاں وہ تھیں جنہوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی اور اب ہسبینڈ سے یا تو معاملہ نہیں بن پایا یا ہسبینڈ فوت ہو گیا, کوئی اور مسئلہ ہو گیا, اب نہ وہ ہسبینڈ کے گھر جا سکتی ہیں نہ اپنے گھر واپس جا سکتی ہیں, تو اب وہ دارالامان آ گئی. تو ان میں زیادہ تر جو لڑکیاں تھیں نا, ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ شروع کس طرح ہوا, معاملہ شروع کہاں سے ہوا, تو زیادہ تر لڑکیوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں جو گھر سے وہ اٹینشن نہیں ملی. اب ہوتا یہ کہ دیکھیں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ایکسیپٹیڈ ہو, وہ اس کو پیار ملے. اب وہ پیار جب آپ کو گھر سے نہیں ملتا, باپ کا پیار نہیں ملا, بھائی کا پیار نہیں ملا, اگر آپ کے بھائی نے کبھی آپ سے ہنس کے بات نہیں کی, مسکرا کے باپ نے بات نہیں کی, اور اس کے مقابلے میں باہر آپ کو اگر کوئی ایک رینڈم لڑکا اسٹرینجر آپ کو ویلیو دے رہا ہے, جاوید فار ایگزامپل, جی ہاں جاوید بھائی, جاوید آپ کو ٹائم دے رہے ہیں, ہاں ٹائم دے رہے ہیں, اور وہ تو پھر آپ کو لگتا ہے جاوید ہی سب کچھ کل ہے. بالکل, تو یہ ایک نیچرل سی چیز ہے کہ آپ جو ہے نا ہر انسان محبت کو رسپونڈ کرتا ہے. صحیح. تو وہاں سے تو اس لیے پیرنٹس کو ایک تو بچوں کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ بڑا اور ہونا چاہیے, اور دوسرا نظر بھی رکھنی چاہیے. اور اگر دیکھیں فیزیبلٹی بنتی ہے تو خواہ مخواہ میں بچوں کو قدغن لگانا, رکاوٹ لگانا یہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے اور ابھی مناسب نہیں ہے تو وہ آپ کے بچے ہیں, آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, اس پہ بات کریں, ان کی ہیلپ کریں. ظاہر سی بات ہے وہ ابھی چھوٹے ہیں, انہوں نے ابھی لرن کرنا ہے, اور اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو ان کو اور آسانی ہو جائے گی اس چیز کو. ان کو میرے خیال سے فیسیلیٹیٹ نہ کرنا بہت زیادہ نقصان دہ. بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ پیرنٹس فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے بچوں کو تو آپ بچوں کو روک تو نہیں سکتے. آپ ان کو کالجز بھی بھیج رہے ہیں, اسکولز یونیورسٹیز بھی بھیج رہے ہیں, وہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ گریڈز اچھے ہیں, وہاں پہ یہ سب چیزیں کھلی اویلیبل ہیں, کھلا چانس ہے ان کے پاس, بغیر شادی کے دے کین گو ٹچ اینی لمٹ بیسکلی. ٹھیک ہے, تو آپ روک تو نہیں سکتے ان کو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو چاہے جتنا مرضی, کیونکہ دیکھیں میں ابھی ریسنٹلی گریجویٹ کیا, ابھی ایم فل میں ہوں, تو میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا, ہائیلی ریکمینڈ کروں گا سارے پیرنٹس کو کہ آپ کا بیٹا چاہے یا بیٹی فرشتہ بھی ہے نا, آپ یونیورسٹی بھیجنے سے پہلے نا ان کو بٹھائیں اور ان کو ساری باتیں بتائیں کہ بھئی معاشرے میں یہ ہوتا ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہاں پر یہ ہم آپ کی یہ ہیلپ کر سکتے ہیں, اگر ایسا معاملہ ہو تو ہمیں بتاؤ. کیونکہ یقین مانیں کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں تو وہ تو بالکل ہی اور یہ ریگولر بیسس میں ہونا چاہیے. صرف ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں بہت شریف ہوتی ہیں, لیکن ایسے یعنی عجیب و غریب قسم کے لڑکے ہوتے ہیں کہ وہ بس پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں. اور اسی طرح سملرلی بلکہ آج کل تو لڑکوں کے ساتھ بھی یہ بہت زیادہ پرابلم ہے کہ لڑکیاں خود اپروچ کرتی ہیں اور لڑکوں کو سمجھ نہیں آتی اب کریں کیا. یار میں سمجھتا ہوں یونیورسٹیز جو ہے نا جیسا ماحول آپ کو دیتی ہیں وہ بہت زیادہ الاؤ کرتا ہے یہ چیزیں. آپ میں اگر آپ سے یہ سوال پوچھوں, آپ نے اپنے یونیورسٹی دور میں کتنی ابایا والی حجاب والی لڑکیاں دیکھی ہوں گی جنہوں نے یونیورسٹی آنے کے بعد ابایا اتارا؟ مطلب میرے سامنے تو بہت ساری ایگزامپلز ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, اٹ ہیپنس سو کامنلی. اور لڑکوں کے ساتھ بھی میں ابھی آن ریکارڈ ایک بات کہتا ہوں, بہت سارے میرے دوست سن بھی رہے ہوں گے, میرا یونیورسٹی میں مذاق اڑایا جاتا تھا.
میرے دوست بیٹھتے ہیں نا آپس میں, اس بات میں مذاق اڑایا جاتا تھا کہ یار اس کو کوئی مسئلہ ہے, یہ نہ لڑکیوں کو ڈسکس کرتا ہے اور نہ یہ لڑکیوں کو اس طرح سے اپروچ کرتا ہے. تو اس بات پہ ایکچولی اگر کوئی شریف ہے تو اس کو مذاق اڑایا جاتا ہے, ٹونٹ کیا جاتا ہے, یار تم تو ایسے ہو, یار تمہارے فنی خرابی ہے, اور اس طرح کی بات ہے. اچھا یہ ویسے انہوں نے بات بڑی امپورٹنٹ کی ہے پیرنٹس کے حوالے سے نا. آئی تھنک ایک چیز جو کلیئر کرنے والی وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ اگر بچہ پیرنٹس کے پاس آتا ہے تو پیرنٹس کو ٹائم دیں. اگر پیرنٹس ٹائم نہیں دیں گے, کیونکہ اکثر بچے جن کو گھر میں پیار نہیں ملتا نا وہ پھر گھر سے باہر پیار ڈھونڈتے ہیں. وہ جو بچہ گھر میں رجا ہوا ہوتا ہے نا, جس کو خوب پیار ملا ہوتا ہے, وہ پھر باہر اس کو وہ طلب فیل نہیں ہو رہی ہوتی, ورنہ یو آر کانسٹنٹلی سیکنگ اپروول فرام ادر دین یور فیملی, رائٹ. آپ چاہتے ہو کہ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں, اینڈ دیٹس ویئر وی کم ٹو دا انسٹاگرام کلچر اینڈ سارا کچھ, اور سیلفیاں لے کے اپلوڈ کرنا, اور پھر آپ چاہتے ہو کہ لوگ اس کو لائک کریں اور اپروول دیں, بیکاز آپ کی اپنی سیلف اسٹیم اس لیول پہ نہیں ہے. تو اگر کوئی بندہ بھی ہلکا سا بھی آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں ماشاء اللہ تو آپ تو بڑے پیارے ہیں یا آپ تو بڑی اچھی لگ رہی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ او واو کوئی اپریشیٹ کرنے والا مل گیا, تو لڑکی کو جو ہے وہ جاوید مل جائے گا, اور لڑکا جو ہے اس کو پروین مل جائے گی کہیں نہ کہیں اس کو اپریشیٹ کرنے والی, کیونکہ گھر میں کوئی نہیں ملا. تو پہلی ایڈوائس تو پیرنٹس کے لیے ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گھر میں پیار دیں, خوب محبت کریں, اور اگر بچہ یہ بات لے کے آتا ہے تو اس کی بات کو سنیں اور ایک سلوشن نکالے اس کا. ساتھ ساتھ میں بچوں کو بھی یہ تلقین کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے پیرنٹس آپ کو دشمن نہیں ہوتے, وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ جو ہے نا وہ زندگی میں ناکام ہوں, لیکن ان کی کچھ پرائرٹائزیشن ڈفرینٹ ہوگی کہ بچہ پہلے پڑھ جائے, سیٹل ہو جائے, یہ وہ. تو ان کی اس بات میں اور آپ کی اس ضرورت میں کہ جی میری شادی ہونی چاہیے, اس کے بیچ میں کوئی راستہ نکالنا چاہیے. اب یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ بچہ خود ہی سے بھاگ کے شادی کر لے کہ جی میں تو مجبور تھا میں بھاگ گیا, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ بغیر وجہ کے خواہ وہ رشتہ پرولونگ ہوتا جا رہا ہے کہ پہلے یہ کر لو وہ کر لو. تو اس کی بیچ کی راہ ہونی چاہیے. پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اگر ہمارا بچہ جو ہے وہ ایک سرٹن لیول پہ پہنچ گیا ہے تو اب ہمیں اس کی بات کو ڈسکس کرنا چاہیے. بچوں سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار آپ رسپانسبل ہو جائیں. اگر ایک لڑکا جو ہے وہ گھر میں رسپانسبل نہیں ہے, وہ اپنا بیڈ روم نہیں سنبھال سکتا, تو کسی اور کو اس نے کیا سنبھالنا ہے. تو بچوں کو میں کہتا ہوں, لڑکوں کو خاص طور پہ, کہ یار آپ رسپانسبل ہو جاؤ, آپ تھوڑا سا اپنی چیزوں کا خیال کریں, بلکہ آگے بڑھ کے نا اپنے ماں باپ کی بھی ہیلپ کریں. تب جب آپ اپنے پیرنٹس سے بولو گے نا کہ بھائی میں چاہے اے لیولس میں ہی ہوں, میں کہتا ہوں کہ میں مطلب اپنا سارے کام کرتا ہوں, پیرنٹس کی بھی ہیلپ کرتا ہوں, وہ کہ یار یہ ماشاء اللہ بڑا رسپانسبل ہے, اور یہ اگر ہم نے اس کی شادی کروا بھی دی تو یہ اس کا حق ادا کر دے گا. لائک وائز لڑکیوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی امی کا ہاتھ بٹایا کریں, ان کی ہیلپ کیا کریں, تاکہ ان کو پتا ہو کہ بھائی جس گھر میں بھی یہ جائے گی یہ وہاں پہ نا ایزیلی ایڈجسٹ ہو جائے گی, بیکاز اس کو سارے کام سکھا دیے میں نے. تو اس کی پڑھائی میں بھی اچھی ہے, گھر کے معاملات میں بھی اچھی ہے, کیونکہ ایک ہولسٹک پرسنالٹی چاہیے ہوتی ہے نا. تو اگر امی آپ کی دیکھ رہی ہیں کہ بھائی اس کو گھر کا کوئی کام نہیں آتا, تو اس نے کیا گھر سنبھالنا ہے, اس نے کیا بچے سنبھالنا ہے, اس نے کیا فیملی کو مینیج کرنا, وہ نہیں کر پائے گی. تو اس لیے ینگسٹر سے میں کہہ رہا ہوں, آپ پہلے خود رسپانسبل ہوں, فرنٹ فٹ پہ تھوڑا کھیلیں, ذرا سامنے آئیں, اور پھر آپ کے پیرنٹس جو ہے نا وہ سینسیبل ہیں, انشاءاللہ وہ آپ کی بات سن بھی لیں گے. اور اگر اس معاملے میں کوئی رکاوٹ ہو, کیونکہ سم ٹائمز اب یہ او لیولس کا بچہ یا بچی اپنی امی کو جا کے کہے کہ بھائی امی میری شادی کرا دیں, اٹس ڈیفیکلٹ, اٹس ناٹ ایزی. سو اس معاملے میں کہتا ہوں کہ اپنی فیملی میں کسی اور بڑے کا ساتھ لیں. فار ایگزامپل کوئی ماموں ہیں آپ کی چھوٹی عمر والے, یا کوئی پھپھو ہیں یا خالہ ہیں یا کوئی چچا وغیرہ, ان کو ہیلپ, یا بڑی بہن ہے, ان سے بات شیئر کریں, جس کے ساتھ بھی آپ کمفرٹیبل ہیں. ان کو بتا دیں کہ بھئی میرا یہ سچویشن چل رہی ہے, پلیز آپ میرے بہاف پہ بات کریں, اور انشاءاللہ اس میں کوئی نہ کوئی خیر نکلے گی. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ کی ادھر ہی ہونی ہے جہاں پہ آپ کی ہونی ہے. لیکن ان میں نا دو چیزوں کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے تھے بھائی. بہت سارے لوگ, بہت سارے لڑکے ایسے ہیں جو کہ مثال کے طور پہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتے, یو نو, all they want is basically time pass. یہ پھر فنی خرابی ہے. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز, جو لڑکیاں جو بہت سادی ہوتی ہیں یوزلی, وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جو لڑکا بھی ان کو اپروچ کر رہا ہے وہ شادی کے لیے اپروچ کر رہا ہے, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے, ایسا ہوتا نہیں, بہت بڑا مسئلہ ہے. اس میں نا لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی نا ایک بات رکھنا چاہوں گا. دیکھیں, یہ علی بھائی نے بہت امپورٹنٹ بات کی طرف اشارہ کیا کہ لڑکیاں, واقعی یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں پر لڑکے نا, یعنی ہم خود لڑکے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کی بڑی گندی سوچ ہوتی ہے, اور لڑکیاں ایز کمپیریزن ٹو بوائز بڑی معصوم ہوتی ہیں, اور ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. تو لڑکیوں کے لیے میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں, آپ کا سب سے جو آپ کی یعنی جان سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, وہ شرم و حیا ہے. تو ایک تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اور لڑکوں کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, جو لڑکی اپنے باپ کا ٹرسٹ توڑ کے, اپنے بھائیوں کا ٹرسٹ توڑ کے, اپنے خاندان کا ٹرسٹ توڑ کے, اور اپنی شرم و حیا کو پامال کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق خراب کر کے اگر آپ کے سامنے آ کے دعویٰ کرتی ہے کہ میں صرف تمہاری ہوں, تمہارے ساتھ سچی ہوں,
جو بھائی کا ٹرسٹ توڑ سکتی ہے, باپ کا توڑ سکتی ہے, خدا کا توڑ سکتی ہے, تو کیا گارنٹی ہے کہ کل کو وہ شوہر کا نہیں توڑے گی؟ تو اس چیز کا ذرا خیال رکھیں. اچھا, میں دانیال بھائی اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں خواتین سے, لڑکیوں سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ نا اپنے آپ کو ان اویلیبل رکھیں, کیونکہ دیکھیں آپ یہ کہیں کہ میں نے جو بھی ریلیشن شپ کرنا ہے وہ شادی کے بعد کرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ڈفرینٹ پیدا کیا نا. اگر مرد کو یہ پتا ہونا کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ لڑکے شادی نہیں کرنا چاہتے, تو اگر آپ ڈیپلی اس کے بارے میں سوچیں نا تو شادی کرنا نا عورت کے فائدے میں زیادہ ہے, مرد کے فائدے میں کم ہے. کیوں؟ کیونکہ مرد نے شادی کرنے کے بعد نا سارا خرچہ اٹھانا ہے اس کا, تو اگر اس کو لڑکی فری میں مل رہی ہے تو وہ خرچہ کیوں اٹھائے گا؟ وہ کہے گا جی مجھے تو گرل فرینڈ ہی ٹھیک ہے. یعنی جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ لاجیکلی سوچیں ذرا. ایک بندہ جس کو پتا ہے کہ میں نے اگر نکاح کیا نا تو اس کا سارا خرچہ پانی میرے سر پہ ہے, اس کے سارے بلز میں نے پے کرنے ہیں, تو بھائی میں کما بھی رہا ہوں, میں اپنے اوپر کیوں نہ اڑاؤں, میں کیوں اس کے خرچے اٹھا رہا ہوں؟ اور جو میری باڈی ریکوائرمنٹ ہے وہ میں اس ریلیشن شپ میں پوری کروں گا, بلکہ میں اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہی کوئی نہیں ہے. اس کو آج رکھا ہے, کل چھوڑ دیا, کل کوئی اور رکھ لوں گا. نکاح کو ختم کرنا مشکل ہے, گرل فرینڈ سوئچ کرنا تو بہت آسان ہے. تو اب دیکھیں اس انوائرمنٹ کے اندر نا اگر ایک بندہ آ گیا, وہ اگر تو اس کے فائدے کی بات کیا کہ میں نکاح نہ کروں اور میں اسی طرح سے زندگی گزارتا رہوں, کیونکہ مجھے جب فری میں ایک چیز مل رہی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کے اوپر پیسے خرچ کرنے کی. تو اس لیے میں لڑکیوں سے کہتا ہوں کہ اپنے لیے اپنی خاطر ایک کام یہ کریں کہ اپنے آپ کو ان اویلیبل کر دیں کہ آئی ایم ناٹ اویلیبل انلیس آئی ایم میریڈ. جب یہ معاشرہ کریٹ ہوگا نا کہ جہاں پہ لڑکی اویلیبل ہی نہیں ہے, یعنی پورے معاشرے میں لڑکی نہیں اویلیبل ہے, لائک ویمن آر ناٹ ایزی, پھر لڑکے کی مجبوری بن جائے گا کہ وہ آپ سے نکاح کرے گا. اور پھر وہ لڑکا نا نخرے کرنا بھی چھوڑ دے گا. وہ جو ہوتا ہے نا کہ نہیں, وہ جو بھی آج کل ڈیمانڈ آتی ہے کہ جی لڑکی ایسی بھی ہو, بہت ہی حسین و جمیل مس ورلڈ بھی ہو, اور میڈیکل ڈاکٹر بھی ہو, اور جی ماشاء اللہ کوئی یعنی تقویٰ کی اعلیٰ مثال بھی ہو, اور جو ہے نا یہ بھی ہو. مطلب یہ واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ, اتنی لمبی لسٹ ڈال دیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, لڑکے کو پتہ ہے یار اویلیبلٹی اتنی ہے, مجھے تو ویسے فری میں نکاح کے بغیر بھی لڑکیاں مل جانی ہیں. تو جب آپ نے مارکیٹ کے اندر وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہے نا, آپ جب وہ سپلائی کو لمٹ کرتے ہو نا کہ بھائی جو اگر وہ تمہاری ڈیمانڈ پوری ہوگی وہ نکاح کے ذریعے ہی ہوگی, تو پھر لڑکا جو ہے نا وہ 15-16 سال میں نا ماں باپ کے پاؤں پڑ رہا ہوگا کہ خدا کا واسطے میری شادی کرا دیں, بیکاز آپ نے یہ اویلیبلٹی کر دی ہے نا ود دس ہول اسنیپ چیٹ کلچر, ٹنڈر, بلا بلا بلا, یہ جتنی بھی چیزیں سوشل میڈیا ایپس ہیں. جب لڑکیاں اپنے آپ کو اویلیبل کر دیتی ہیں اس طرح سے, تو لڑکا پھر کبھی بھی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, اور اسی وجہ سے ویسٹرن سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بہت ہی انوسینٹ ہیں وہ پیرنٹس, میں سمجھتا ہوں, جو ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو شریف بیٹا اور شریف بیٹی ہے جو یونیورسٹی جاتی ہے کہ وہ کسی ریلیشن شپ میں نہیں ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہر کلاس میں شاید کوئی ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایسا ہوتا ہوگا جو شاید کسی ریلیشن شپ میں کبھی نہیں ہوتے ہوں گے. وہ بھی میں اپنے 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, اب کا مجھے نہیں پتا. ابھی تو دیکھیں, ابھی تو ہماری یونیورسٹیز میں تو یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سے کوئی کلاس پریزنٹیشن ہے یا کوئی اسائنمنٹ ہے, تو گروپ جو بنایا جاتا ہے تو اس میں تو یہ میک شیور کیا جاتا ہے کہ ایکول لڑکے ایکول لڑکیاں, ایکول موقع فراہم کیا جا رہا ہے. اس میں آپ نے آفٹر کلاس رابطہ بھی کرنا ہے, ملنا بھی ہے, بیٹھنا بھی ہے, ڈسکشنز بھی کرنی ہے. ظاہر سی بات ہے جب اتنا زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے. اور یہ انفیکٹ یہ تو جو فیکلٹی ممبرس ہوتے ہیں نا وہ گروپنگ بناتے ہیں اس طرح, اور کہتے ہیں جی گروپ بیلنس ہونا چاہیے, یعنی کہ 3 لڑکے 3 لڑکیاں, بیلنس یہ نہ ہو کہ 5-1 کا ریشو نہ ہو. اب وہ کتنا پروجیکٹ ڈسکس کرتے ہیں اور کتنا پروجیکٹ ڈسکس کرتے ہیں یہ تو نہیں پتہ. پروجیکٹ بھی ہوتے ہیں, یا دے آر آلویز ان پروجیکٹ. دیکھیں وہ آپ نے ذکر کیا خواتین کے لیے تو اسلام میں وہ حکم بھی ہے جی کہ اول تو غیر ضروری بات بھی نہ کریں, اگر بات بھی کرنی پڑے تو اپنے لہجے میں سختی رکھیں تاکہ وہ غلط میسج نہ جائے. بالکل, یعنی سخت لہجے میں بات کرنے کا حکم ہے عورتوں کو. بلکہ اس کی پیچھے بھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو لہجہ جو اس طرح سے مینٹین کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو ٹرسٹ نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو مرد جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے نا, وہ آپ کی بات کا غلط مطلب لے گا. اگر آپ زیادہ سویٹ ہو کے بات کریں گی تو ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اس مرد کے ساتھ ہے جو آپ کی بات سنے گا, وہ ہو سکتا ہے اسے غلط مطلب لے لے. آپ ایگزامپل لیں کہ کوئی ایسی کلاس ہے, یونیورسٹی کا پہلا دن ہے اور 100 کی 100 لڑکیاں جو ہیں وہ نقاب میں, مطلب ٹرائی ٹو امیجن دس, تو ادھر برائی کرنا کسی لڑکے کے لیے کتنا مشکل ہوگا. تو دیکھیں کوئی بھی غلطی ہو نا, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا زنا کے قریب نہیں جانا اور اس ماحول میں نہ جائیں, یہ ساری نا ڈیٹرنسز ہیں ڈفرینٹ ٹائپس کی. اس طرح نقاب بھی وہ چیز ہے. ایک لڑکا نا نقابی لڑکی کو اپروچ کرے گا بہت ڈفرینٹ طریقے سے کرے گا, اور ایک بالکل بے پردہ خاتون ہے اس کو اور طریقے سے کرے گا. وہ وہاں پہ سمجھے گا یار یہ ایک ہرڈل کم ہو چکی ہے آلریڈی, دیٹ شی از مور اوپن ایز ویل. تو ہم لوگ نے اپنے لیے نا, ہر بندے کو, لڑکوں کو اپنے لیے, لڑکیوں کو اپنے لیے, دے شوڈ کریٹ دیز ڈیٹرنسز. جس طرح ابھی آپ نے کہا نا کہ
سوری آپ نے کہا لڑکی اپنے آپ کو ان اویلیبل کرے, یو نو دیٹ ول کریٹ. اور میں بلکہ 15-20 سال پہلے جائیں تو ہمارے ٹائم پہ, مجھے تو خیر لگتا ہے پتہ نہیں آپ ذرا 10 سال زیادہ بتا کر رہے تھے, لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ اسکول ٹائم پہ مجھے نہیں لگتا کہ اٹ واز دیٹ ایزی ٹو اپروچ اینی گرل. بڑی پلاننگ ہوتی تھی, بڑے طریقے سے دوست کے تھرو ریفرنس جا رہا تھا, یار ذرا ان کو ذرا میسج پہنچانا, پھر کوئی طریقے سے گروپ میں جا کے میل. اب تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں لگتا. تو وہ ایک کلچرل چیز تھی جو کہ آہستہ 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 وہ بیریئرز ختم ہوتے گئے. اور اب یہ جس طرح میں آپ کو بتاؤں, لڑکیاں لڑکوں کو اپروچ کر رہی ہیں, جس طرح مجھے یاد ہے میرے جو آپ کہہ لیں ماموں کے زمانے کی بات ہے نا, جو چھوٹے ماموں ایسا کہ اس زمانے کی جو بات ہے, وہ جو ایج گروپ تھا اس ٹائم پہ نا, واقعی میں بات کر رہا ہوں لائک 80s کی 90s کی. اچھا اس ٹائم پہ نا 80s اینڈ 90s میں کلچر یہی تھا تقریباً کہ ویمن ور ناٹ ایزیلی ایکسیسیبل, نہیں اپروچیبل نہیں تھیں. اور دوسرا یہ تھا کہ آپ کو پتا تھا کہ اگر کوئی میرا کسی سے رشتہ ہوگا وہ نکاح میں ہی ہونا ہے میرا, کیونکہ نہ تو یہ سوشل میڈیا تھا, نہ ایپس تھی, نہ کچھ تھا, نہ اس طرح کی فری مکسنگ تھی, نہ اس طرح کی چیزیں تھیں. اگر کسی کو یہ حرام کی طرف جانا پڑتا تھا نا تو اس کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی. دے وڈ ہیو ٹو گو ابو اینڈ بیونڈ. ہاں. اور دوسرا ایک اور چیز ہے جو بھی ہم ایگزامپل کریں نا, آپ نے کہا کلاس میں اکا دکا ہے جو کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر میں نہیں ہے, اور اس ٹائم الٹا تھا. بالکل اکا دکا جو تھے وہ تھے, میجورٹی ور ناٹ, اور وہ فراؤنڈ اپون تھے. مطلب پوری کلاس ان کو نا ذرا دیکھتی تھی کہ یار یہ ہو ہائی ان کا فیئر چل رہا ہے. پوری یونیورسٹی میں پتا ہوتا تھا کہ کتنے کپلز ہیں. لیکن ایک چیز نا بڑی غلط ہم نے کہی ہے, وہ ہم نے یہ کی ہے کہ ہم نے صرف خواتین کو ابایاز پہنا دیے ہیں, لیکن ہم نے یہ بات نہیں کہ مردوں کو کیا کرنا چاہیے. یو نو مردوں کو کیا کرنا چاہیے. مردوں کے دیکھیے سب سے پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے وہ کیا ہے, لوور یور گیز. اور امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دا فاسٹسٹ وے ٹو اے مینز ہارٹ از ایکچولی تھرو دی آئیز. یعنی سب سے پہلے وہ نظر, جو بد نظری ہے نا, سب سے پہلے وہ ٹریگر کرتی ہے اینی کائنڈ آف ایموشنل رسپانس اور اٹریکشن اور افیلیشن, وہ سارا کچھ. ایون سائیکولوجیکلی بھی مرد زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ زیادہ جلدی ویژول کیوز کے اعتبار سے, ٹھیک ہے نا, تو وہ ویژولی ایک چیز سے اٹریکٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد اٹریکٹ ہونے کے بعد وہ پھر آگے اس کو پرسو کرے گا جس طرح بھی پرسو کرے گا. چاہے وہ پرانے وقتوں میں نمبر پھینک دیتے تھے, اب وہ اپنا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنا سوشل میڈیا پروفائل ریکویسٹ بھیج دیتے ہیں, انسٹاگرام آئی ڈی پوچھ لیتے ہیں, فیس بک کا پوچھ لیتے ہیں. سو دس از دا کائنڈ آف وے اٹ ورکس آؤٹ. اینڈ ہوتا یہ کہ ناؤ ان ایپس کے اوپر آپ اپنے کمفرٹ اینڈ پرائیویسی میں سے ایک کے بجائے 10 کو میسج کریں, آپ 10 کو میسج کریں اور دیکھیں کہاں کہاں پہ آپ کی بات چلتی ہے. سو دا سچویشن ہیز گاٹن میسڈ اپ. سو سب سے پہلے مردوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی میرا دین کہاں تک مجھے اجازت دیتا ہے. اور اسی لیے اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جو پہلی نظر ہے اگر آپ کی کہیں غلطی سے لوگ پڑ گئی ہے تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے, لیکن جب آپ کسی کو تاڑنا شروع کر دیتے ہیں دین یہ آپ قصوروار ہو رہے ہیں. اور وہ جو آیت ہے کہ ولا تقربوا الزنا, ڈو ناٹ گو نیئر زنا, یہ اس کی نفی ہے کہ آپ ایکچولی زنا کے قریب جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے زنا کر دیا, بٹ ناؤ دس از ون اسٹیپ کلوزر ٹو اٹ, رائٹ. اور پھر اس کے بعد جتنے اسٹیپس آپ قریب لیں گے تو یہ بھی گناہ والے اسٹیپس ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ پھر صرف وہ جو زنا ہوا تھا وہ برا ہے, وہ بھی برا ہے, اور یہ جو سے پہلے ہوا یہ بھی برا ہے. وہ زیادہ برا ہے, یہ کم برا ہے, لیکن بہرحال یعنی سنس دونوں ہی ہیں. بالکل. اور نظریں ابھی ہم لوگ اکثر بلکہ لوگ ماجور سے ہوتے ہیں اچھا لڑکی کو دیکھنا, ٹھیک ہے, باہر تو دیکھ رہے ہیں لیکن اپنے سیل فونس پہ تو دیکھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. ہم یو نو جو آپ نے بات کی نا, آنکھوں کا جو اثر ہمارے دل اور دماغ پہ ہو جا رہا ہے وہ بہت پاورفل ہے. اینڈ دا کائنڈ آف کانٹینٹ وی کنزیوم, جو چیز ہم سنتے ہیں, گانے جس طرح کے سنتے ہیں, جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, جو ویژولس دیکھ رہے ہیں, اٹ ہیز اے سیریس قسم کا امپیکٹ ہمارے ڈیزائرز میں. سو اب بندہ رات کو بیٹھ کے نا اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے, اب وہ صبح جب یونیورسٹی جا کے دیکھ رہا ہوتا کسی لڑکی کو, تو کس نظر سے دیکھے گا؟ اس سے نظر نیچے کی بھی جائیں گی کہ نہیں جائیں گی؟ اس سے نظر نیچے نہیں کی جا سکتی. ایک تو اور دیکھیں نا عورت کی آبجیکٹیفیکیشن نکل جاتی ہے, بیکاز وین یو آر واچنگ کانٹینٹ لائک دس, آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ میری کلاس میں جو لڑکیاں پڑھتی ہیں کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, آپ کو نا وہ ایک آبجیکٹ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے تھرو آؤٹ women کی objectification دیکھی ہے in the movies and the films and the content and the dance videos and the you know, تو اس میں جب objectification ہوئی ہے اور جس نگاہ سے آپ عورت کو دیکھ رہے ہو کہ یہ آپ کے pleasure کو satisfy کرنے کی کوئی چیز ہے, تو پھر obviously جب آپ کا relationship بھی ہوگا, آپ تو نہیں چاہتے کہ مجھے ایک اچھی سی بیوی چاہیے, آپ تو اپنے سمپل گریٹیفیکیشن کے لیے کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے, وچ از اے ہیوج پرابلم.